بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک سوال ہے کہ کیا حج کسی اور کی جگہ پہ، کسی اور کے بہاف پہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی جس کو حج بدل بھی کہتے ہیں، حج یا عمرہ، کیا یہ دو عبادات، دو احکامات کسی اور کے لیے کیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا عورت اکیلی حج نہیں کر سکتی؟ دوستو، ہمیں سب سے پہلے قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اب نماز فرض ہے ہر بندے پہ، عورت ہو، مرد ہو، بچہ جس کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید 9 سال ہے، جو بھی، تو یہ تو ہو گئی نماز۔ اب یہ ہر ایک نے اپنی پڑھنی ہے، کسی نے کسی کی جگہ پہ نہیں پڑھنی۔ اسی طرح جو حج ہے وہ فرض ہے ہر بندے پر، اس کے اوپر، اور عمرہ سنت ہے ہر بندے پر۔ تو میں رپیٹ کرتا ہوں، حج اور عمرہ ہر بندے نے اپنا کرنا ہے، اور یہ نماز کی طرح ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، یہ اس پہ فرض ہے حج جو کہ صاحب استطاعت ہے۔ اب یہاں پہ استطاعت لفظ قرآن میں آیا، یہ استطاعت عربی کا لفظ ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ صرف مالی استطاعت ہو بلکہ جسمانی استطاعت بھی ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، یعنی وہ بالکل بیمار، لاغر، ذہنی طور پہ مفلوج یا اس طرح نہ ہو، وہ فٹ ہو، ہیلدی ہو۔ دو استطاعت دو قسم کی ہو گئی، ایک مالی اور ایک جسمانی۔ اب وہ حج پہ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ حج کا سفر پہلے زمانے میں تو بہت ہی مشکل تھا، اونٹوں پہ سفر لوگ کرتے تھے۔ میں نے کچھ ویڈیوز کلپس دیکھی ہیں بہت پرانی، جس میں جو حاجی ہیں وہ بہت ہی مشکل سے، یعنی گرمی ہے، اب صحرا ہے، عرب جو ہے وہ صحرا ہے، مکہ بہت ہی گرم ہے، تو وہاں پہ جا رہے ہیں، اونٹوں پہ جا رہے ہیں، مطلب اٹ واز ویری ٹف، بہت مشکل حالات ہوتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب حالات بہتر ہیں، آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں، جہاں بھی اپنی جگہ سے بیٹھے ہیں، وہ جدہ چلے گئے، جدہ سے مکہ پہنچ گئے، بہتر ہے۔ لیکن کرے حج عمرہ ہر بندہ اپنا۔ اب یہ جو آیا ہے کہ کسی اور کی، میرے والد فوت ہو گئے میں ان کی جگہ پہ حج کر دوں، میری والدہ فوت ہو گئی میں ان کی جگہ پہ حج کروں، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اگر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو وہ اس وقت اول نال تھے، وہ دے سکتے تھے، تو وہ اس وقت کے لیے ہوگی۔ تو اب جو اجر ملے گا اس بندے کو جس نے حج کیا خود اپنے لیے، مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت کے مطابق، تو اب اس کو تو اس کا اجر ملے گا۔ اب اس نے اگر کسی کے بہاف پہ کیا، اپنے ماں باپ کسی اور کے لیے، تو مجھے بالکل نہیں پتا کہ اس پہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ قرآن اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ یہی حال عمرے کا ہے۔ عمرہ تو عبادت ہے ہی نہیں، عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں، عمرہ تو ایک سنت کہہ لیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا نفل کہہ لیں، تو یہ اس طرح کی عبادت ہے جو کہ اب یہ سمبل بن گئی ہے، اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے کہ عمرہ کرنا، یہ آؤٹنگ بن گئی ہے، یہ وزٹس بن گئے ہیں، یہ ویکیشنز بن گئی ہیں۔ اس میں وہ ریچول نہیں، اس میں ریچوس نہیں ہیں، وہ نیکی نہیں نظر آتی۔ اب دوسرے سوال کا جو حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ کیا عورت اکیلی کر سکتی ہے؟ دوستو، اللہ نے قرآن پاک میں ہم پڑھیں سمجھیں تو اس میں سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر بنایا ہے، کفیل کہہ لیں، قوام کہہ لیں،
حاکم لفظ شاید غلط ہے، وہ دوسری ٹرم میں آ جاتا ہے، مطلب وہ حفاظت کے محافظ کہہ لیں، اللہ نے مرد کو محافظ بنایا، اور یہ قرآن میں نہیں ہے کہ ہر صورت عورت جو ہے وہ اپنے خامند یا اپنے محرم یعنی اپنا چچا یا تایا یا فلاں ٹنگ بھائی کے ساتھ ہی یہ سفر کر سکتی ہے حج یا عمرے کا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب پھر وہی بات کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے اجازت مطلب حکم دیا ہو کہ بھئی عورت اکیلی سفر نہ کرے۔ اب نیچرلی اس زمانے کو بھی لیں اگر، اس زمانے میں حالات پرشوب ہوتے تھے، سفر میں خطرات ہوتے تھے، تو لوگ وفد کی شکل میں، کاروان کی شکل میں سفر کرتے تھے، نہ حج عمرہ ہی نہیں، اور بھی جہاں بھی جاتے تھے وہ ایک قافلوں کی شکل میں جاتے تھے، قافلے ہوتے تھے، اس میں کافی لوگ ہوتے تھے، کافی سواریاں ہوتی تھیں، اونٹ گھوڑے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہوتا تھا۔ اب عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہوگا اللہ کے رسول نے کہ جو محرم مرد ہے وہ اس کے ساتھ جائے تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی تنگ نہ کرے۔ مجھے یاد آیا جب میرے والد اور والدہ تو کافی بڑے خاندان کے ساتھ حج کرنے 1949 میں گئے، تو وہاں پہ بتایا کہ ہماری ایک پھوپھی شاید یا کون تھی، اس کو ایک حاجی، وہ خوبصورت تھی، وہ ایک حاجی ان کے پیچھے، وہ مقامی جو بدو تھا جو کہ وہ سرو کر رہا تھا ان کو کسی سواریوں وغیرہ میں، وہ ان کے پیچھے پڑ گیا، تو بڑی وہ حسین تھی، تو بڑی مشکل سے ان مردوں ہماروں نے اس پہ جان چڑھائی، تو یہ مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ عورت کی حفاظت کے لیے کہا ہوگا۔ اچھا، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری جو آج کے زمانے میں سفر آسان ہو گیا ہے، پروٹیکشن سیکیورٹی بھی اچھی ہو گئی ہے، سیفٹی کا لیول بھی بہت اونچا ہو گیا، ٹھیک، فائن، تو اب اگر ایک عورت کا کوئی محرم بھی نہیں ہے ہی نہیں محرم، یعنی وہ ہے صحت مند لیکن اولاد بھی نہیں ہے، خامند بھی فوت ہو گیا یا ہے ہی نہیں، اس نے شادی نہیں کی، تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ کسی قافلے کے ساتھ جڑ کے مل کے تو یہ ریچول کرے، یہ کرے، اکیلی نہ کرے۔ لیکن جب میرا یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جب قرآن میں اس بارے میں خاموش ہے قرآن کہ عورت بغیر مرد کے نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، تو آج کل کے حالات میں میرا خیال ہے کہ وہ اکیلی بھی کر سکتی ہے لوگوں کے ساتھ مل کے، اس میں محرم کو ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا سوال۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔